اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین کرام، میں آپ کی خدمت میں نباتات کی صحیح شکل و صورت، ان کے صحیح فائدے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ نباتات کی اقسام، ان کے نام، ان کے فائدے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ تو بہت ساری جڑی بوٹیاں جو میں آپ کو دکھا چکا ہوں، ان کی صحیح شکل و صورت، ان کے نام، ان کے فائدے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ جتنے بھی میرے دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں خاص طور پر میں بات کرنے جا رہا ہوں اونٹ کٹارہ پر۔ مجھے یاد ہے کہ میں چھوٹی سی ویڈیو پہلے بھی اونٹ کٹارہ پر بنا چکا ہوں، لیکن وہ بہت ہی مختصر ویڈیو تھی، جس میں اس ویڈیو میں کوئی خواص جو اونٹ کٹارے کا میں آپ کی خدمت میں نہیں بتا سکا۔ تو اس ویڈیو میں خاص طور پر اونٹ کٹارے کے میں خاص الخاص فائدے، اس کے مرکب نسخے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ تو ناظرین کرام، فارسی میں اس کو اشتر خار کہا جاتا ہے، ہندی میں اونٹ کٹیرا، مشہور نام اونٹ کٹارہ، عربی میں اس کو شوق الجمال کہا جاتا ہے، ہمارے علاقے میں لہیا کہلاتا ہے۔ یعنی عام یہاں ہمارے علاقے میں اس کو لوگ جو زمیندار لوگ ہیں، دیہاتی لوگ ہیں، وہ اس کو لہیا کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس کو اونٹ کھاتا ہے۔ ہمارے علاقے میں لہیا سیر ہو کر کھانے کے معنی ہے، یعنی اونٹ جو ہے اس کو پیٹ بھر کر کھاتا ہے، اس لیے اس کا یہ نام ہے۔ چونکہ اس کو اونٹ خوب سیر ہو کر کھاتا ہے، لہذا اس کو لہیا کہتے ہیں۔ یہ خاردار بوٹی ہے جس کو اونٹ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ چونکہ اس کو اونٹ خوب سیر ہو کر کھاتا ہے، لہذا یہ وہاں زیادہ تر ہوتی ہے جہاں اونٹ کثرت سے ہوں اور علاقہ ریتلا ہو۔ تو دوسرے درجے میں گرم و خشک ہے بقول بعض، تیسرے درجے میں گرم و خشک ہے۔ لمبے لمبے اس کے پتے جو ہیں سطح نشی سے بہت ملتے جلتے ہیں، مگر طول میں لمبے کانٹے دار ہوتے ہیں۔ برنگ سفید یا نیلا، یعنی یہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ اونٹ کٹارہ یا بالکل سفید ہوگا یا نیلا بینگنی مشابت اس کی ہوگی۔ تو مگر بالخلاف دوسری بوٹیوں کے پھول پھل کے ارد گرد ہوتا ہے، یعنی پہلے پھل پیدا ہو کر اس کے ارد گرد پھول پیدا ہوتے ہیں۔ اخروٹ کے برابر ایک شاخ کے سرے پر لگتا ہے، جس پر کانٹے کے لمبے لمبے چاروں طرف بے شمار نظر آتے ہیں۔ پک جانے پر اس کے اندر سے سفید چیز روئی کی طرح نکلتی ہے۔ بیج اس کے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو اس پودے کا قد جو ہے 1 گز یا کبھی اس سے بھی زیادہ دیکھنے میں آتا ہے۔ تو مفردات اس کے فائدے جو ہیں، اونٹ کٹارہ کے پھول جس قدر مہیا ہو سکیں لے کر پانی سے بھیگے ہوئے صاف کپڑے میں جمع کرتے جائیں۔ جب حسب ضرورت جمع ہو جائیں تو چینی یا کانچ کے ایک حل میں ڈال کر کوٹیں اور باریک ہونے پر صاف کپڑے سے چھان کر پانی نکالیں، عمدہ شیشی میں ڈال رکھیں۔ تو ناظرین کرام، بہت سے آنکھوں کے امراض اس سے دور ہو جاتے ہیں اس پانی لگانے سے۔ موتیا اور آنکھوں کا دکھنا، دھند، جالا اس سے دور ہو جاتا ہے۔ تو کھانسی کے لیے، کھانسی و دمہ کے لیے اونٹ کٹارے کی جڑ لے کر سائے میں خشک کر لیں اور پیس کر سنبھال رکھیں، اور ضرورت کے وقت اس میں سے 4 رتی دوا لے کر پان میں رکھ کر کھلائیں۔ کھانسی اور دمے کو بہت فائدہ دیتی ہے۔ تو ناظرین کرام، جو زچگی کے وقت بہت زیادہ عورت تکلیف میں ہو تو اس کو اس طرح استعمال کریں۔ اونٹ کٹارہ کی جڑ کو پیس کر عورت کی ناف کے اس کے نیچے حصے لیپ کر دیں، یعنی ناف کے ارد گرد عورت کی لیپ کرنے سے بچہ بہت آسانی پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر پیشاب رک کر آتا ہو تو اونٹ کٹارہ کی جڑ کی چھال بقدر 6 ماشا آدھے سیر پانی میں گھوٹ کر مسی ملا کر پلانے سے انشاءاللہ تعالیٰ پیشاب کھل کر آنے لگتا ہے۔ ناظرین کرام، قوت ہاضم اگر کمزور ہو گیا ہو تو اونٹ کٹارے کی جڑ، چھہارے کی گٹھلی، ہر 2 ادویہ کو برابر وزن کوٹ پیس کر صفو بنائیں، ان پر 2 ادویہ کے برابر مصری ملا کر، یعنی ان کے برابر وزن مصری کوزہ جو ہے وہ ملا کر 2 ماشا یا 6 ماشا
2 से 6 माशा तक सुबह शाम खाने से मैदे की कमज़ोरी दूर हो जाती है। दर्द गुर्दा जो है, ऊँट कटाई की जड़ 6 माशा खाने से नाज़रीन कराम दर्द गुर्दा दूर हो जाता है। सोज़ाक जो होता है, नाज़रीन कराम फिर कभी सोज़ाक के मतलब आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे कि सोज़ाक मर्ज़ क्या है। तो यह ख़ास तौर पर एक जरासीम है जो बाहर से इंसान मर्द के हज़रात में ख़ास तौर पर ये मर्दों को मर्ज़ होता है। तो किसी फ़ाहिशा औरत के करीब जाने से भी ये मर्ज़ हो जाता है। तो उसको दूर करने के लिए ऊँट कटारा एक लाजवाब चीज़ है। इसकी जड़ का सफ़ूफ़ नाज़रीन करम 3 से 4 माशा कच्ची लस्सी से खाने से सोज़ाक दूर हो जाता है। तो नाज़रीन करम अमराज़े मखसूसा बाय मर्दाना के लिए नाज़रीन कराम ऊँट कटारा एक लाजवाब चीज़ है। तो ज़ुफ़ेबा के लिए ऊँट कटारे की जड़ एक बेमिसल इक्सीर और मसीहाए सादक से कम नहीं। अगर इसकी जड़ में से जोहर मसरों को किसी अंग्रेज़ी तरीके पर निकाल कर मुश्तर किया जाए तो इस दुआ की दुनिया में बहुत शोहरत बनेगी। चनाचा एक मरतबा एक शाही तबीब हकीम मोहम्मद अली साहब मरहूम ने एक मरतबा एक रसाला लिखा था। उसमें इस कदर इसकी तारीफ़ लिखी थी कि मैं ज़बान बयान से कासिर है। वो कहते हैं कि इसकी जड़ का सफ़ूफ़ जो है वो मैंने मर्दों पर जो कमज़ोर क़ुव्वत मर्दमी रखते हैं उन पर इस्तेमाल किया। इस कदर उनकी क़ुव्वत मर्दमी और क्या आई कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। तो नाज़रीन कराम बहुत सारी तारीफ़ उन्होंने अपने रसाले में लिखी थी। ये काफ़ी पुरानी बात है, ग़ालिबन 85-86 की दहाई की बात है। तो उन्होंने बहुत सारी ऊँट कटारे की तारीफ़ उस रसाले में लिखी थी। तो नाज़रीन कराम ऊँट कटारे की जड़ ताज़ा 1.25 तोला कुचल कर आधे से दूध में पोटरी बनाकर रखें। 6 बार पानी डाल दें। छुहारे 4 अदद सबको कलीदार देचकी में नरम आग पर पकाएं। जब तमाम पानी जलकर दूध बाकी रहे तो छान कर मिश्री मिलाकर पिलाएं। 10 रोज़ मुतवातर इस्तेमाल करके देखें किस कदर बदन में क़ुव्वत पैदा होती है। तो नाज़रीन कराम इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, ख़ास तौर पर जिगर के अमराज़ के लिए तो इसका बेबहा इसका फ़ायदे हैं। ऊँट कटारा बहुत ही लाजवाब चीज़ है। तो निबातात की एक अहम तरीन किस्म है। हम आपको ऊँट कटारा दिखा भी चुके हैं। मशहूर निबातात है। 2 किस्म का होता है, एक सफ़ेद एक नीले रंग का फूल होता है। तो दोनों ही फ़ायदे में एक जैसे हैं। तो ज़रूर आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कीजिएगा और रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा कीजिएगा, वो किस कदर इंसान के लिए मफ़ीद तरीन चीज़ें पैदा फरमाते हैं। तो नाज़रीन कराम जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।